ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیریکٹرسٹکس آف بایولوجیکل انفلوئنس آن ہیومن گروتھ اینڈ بیہیویئرس. جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح سے انسان کی گروتھ اور بیہیویئر دونوں کو متاثر کرتے ہیں. تو بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیں، جیسے ہیریڈیٹری فیکٹر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں یہ انسان کی پوری شخصیت کو بنانے میں بہت اہم ان کا رول ہوتا ہے. کہ اب ہم یہ کہہ لیں کہ جی چونکہ ہمارے جینز میں ایک چیز پیرنٹ سے جو مل گئی ہے ہم اس کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. یہ ایک کانسیپشن ہے یا مختلف تھیورسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کچھ تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیں اگر ہمیں وہ کم یا زیادہ جتنی بھی مقدار میں ہمیں ہیریڈیٹری جو ٹریٹس ملی ہیں تو کم اور زیادہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے پالش کر سکتے ہیں. یعنی ہم اگر انٹیلیجنس کو زیادہ نہیں کر سکتے یا کم نہیں کر سکتے تو ہم اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے اس کو پالش کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اپنی ٹریٹس میں بایولوجیکلی جو ہے اگر ہمیں کوئی جو ہے ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کمی کو جو ہے وہ اپنی باقی انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بیہیویئرز آر ریپروڈیوسڈ ان سکسیسو جنریشنز. اچھا، بیہیویئرز کا جو تعلق ہے یہ اب کس طرح سے ہم بیہیویئر کا مطلب ہے ہم ایکٹ کیسے کرتے ہیں، ہمارا ایکشن ہمارا کنڈکٹ کیا ہے. اب کسی کو آپ کہتے ہیں جی اس کا کنڈکٹ بڑا اچھا ہے، کسی کو آپ کہتے ہیں جی اس کا کنڈکٹ بڑا برا تھا تو ہی اور شی شوڈ سے سوری فار ہز اور ہر کنڈکٹ. تو کنڈکٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن کنڈکٹ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اس کا تعلق بھی ہمارے مائنڈ اور ہماری جو ٹریٹس ہیریڈیٹری ہیں ان کے ساتھ ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو جو ہے وہ اچھا مزاج جو ہے وہ آپ ہیریڈیٹری ٹریٹ میں لے کے آئے ہیں اپنے پیرنٹس سے تو اب آپ ہر ایک انسان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے. تو بیہیویئر آپ کا جو مینٹین ہو گیا ہے وہ آپ کا جو جنریشنز کس کے سے آیا ہے اپنے پیرنٹس کی. جیسے میں اس کو ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے جینز ہیں ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ صرف ہمارے پیرنٹس کے تھرو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جینز کا جو ڈیسیجنز ہے یہ ہماری پچھلی 7 جو نسلیں ہیں ان میں سے آپ اپنے دادا پر دادا کے جینز بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ان بچوں کی جو ہے وہ شکل اپنے پیرنٹس سے نہیں ملتی تو ہیریڈیٹری فیکٹر جو ہیں اس کے لیے بھی ہماری انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی 7 پچھلی جنریشن سے جو ہے وہ جینز لیتے ہیں. اس میں آپ کی ہو سکتا ہے آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ اپنے پردادا جیسا ہو سکتا ہے جو اگریسونیس ہے وہ آپ کے پردادا میں تو ہی آپ کے فادر میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی 7 جنریشن سے جینز کا تعین ہو رہا ہے تو اس لیے یہ والی جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ ٹریٹس ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ بیہیویئرز آر ریپروڈیوسڈ ان سکسیسو جنریشنز. سکسیسو جنریشنز کا مطلب یہ ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے جب ہیریڈیٹری آپ کی ٹریٹس آ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے آپ کے بیہیویئرز بھی جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے. ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں بیہیویئرز کا جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ ایک بار جو ہے وہ ایک پرسنالٹی آپ کی فیملی میں گزری ہے، اب وہ اس کی چونکہ جینز میں جو ہے وہ اس قسم کی ٹریٹس تھیں جو نیگیٹو ٹریٹس تھیں تو اب آپ میں بھی وہی آئیں گی، ایسا ضروری نہیں ہے. اور بیہیویئرز اور اسی طرح سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس طرح سے باقی ہمارے ہیریٹیج کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل تک ہماری ہیریڈیٹری ٹریٹس چلتی ہیں اسی طرح سے بیہیویئرز بھی ہمارے جنریشن ٹو جنریشن جو ہیں وہ آتے ہیں. اور بیہیویئرز کا تعلق جو ہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بیہیویئرز کا تعلق جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے ان دونوں کے ساتھ جو ہے آپ کا بیہیویئر شیپ اپ ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بایولوجیکل جو انفلوئنس ہے وہ ہمارے بیہیویئرس کو شیپ اپ بھی کرتا ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ٹرانسمیشن ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس میں جیسا بیہیویئر پیچھے تھا ہو سکتا ہے آگے اس کو انوائرمنٹ اچھا ملے تو بایولوجیکل ٹریٹس جو ہیں وہ اس نئے انوائرمنٹ کی وجہ سے مزید پالش ہو جائیں. پھر ہے جی چینج ان بایولوجیکل پروسیس ڈٹرمنز چینج ان بیہیویئرس. ابھی میں نے بات کی کہ بایولوجیکل پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہیریڈیٹری ٹریٹس جو ہیں، مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال یہ دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ خاندان میں شادیاں کرتے ہیں تو جو جینز کا ٹرانسمیشن ہے اس میں جو پرابلمز آتی ہیں، کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس طرح سے جینز آپ کے 7 جنریشن سے آتے ہیں اور آپ ان سے ہیریڈیٹری ٹریٹس جو ہیں آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، قد، وزن اور شکل، صورت، یہ تمام چیزیں جب آپ اپنی جینز میں لیتے ہیں تو اسی طرح سے کچھ ڈیزیز جو ہے آپ کی ڈیزیزز جو
ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں آپ کی پچھلی جنریشن میں, وہ بھی ٹریول کرتی ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں. اس لیے جب ہماری ہیریڈیٹری ٹریٹس آتی ہیں تو بعض اوقات یہ ڈیزیزز بھی ٹریول کر کے آ جاتی ہیں فیملی کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب کزن میرجز ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ بعض اوقات سنڈروم آ جاتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ ان کی فزیکلی ڈسیبل ہوتے ہیں یا مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ہیریڈیٹری انفلوئنس کی جب بات کرتے ہیں, ہم بایولوجیکل انفلوئنس کی بات کرتے ہیں, تو اسی طرح سے جب ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس ہماری آتی ہیں تو بیماریاں بھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹریول کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ بایولوجیکل پروسیس ڈٹرمن کرتا ہے بیہیویئرس کے چینج میں. تو جب آپ نے ہیلدی جینز جو ہے وہ لیا ہے اور ہیلدی ٹریٹس آپ کے اندر آئی ہیں تو اسی طرح کا بیہیویئر ڈٹرمن ہوگا آپ کا, اسی طرح سے مائنڈ جو ہے وہ آپ کو کمانڈ دیتا ہے آپ کی باڈی کو ایکشن کرنے کے لیے. تو اسی طرح سے تیسری بات ہے بیہیویئرز ڈن ان فیملیز, بیہیویئرز آر ٹرانسمیٹڈ ان فیملیز. ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ جس طرح سے ہماری ہیریڈیٹری ٹریٹس جو ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آتی ہیں, تو بیہیویئرز بھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹریول کرتے ہیں. جی دادا بڑے خوش مزاج تھے, جی فادر جو ہے وہ بڑے اچھے مزاج کے ہیں, تو بچہ بھی بڑا مزاج کا اچھا ہے. لیکن چونکہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ بڑا انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی بات بھی ہم یہاں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سوشلی جو ہے اس کے دادا جو ہیں وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے, وہی والی چیز اس کے جینز میں بھی آ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک فیملی سے دوسری فیملی میں ٹریول کرتی ہیں, اور جینز آر ایولیوشنری ہیں, یا ظاہر ہے یہ ایولیوشن کے تھرو جینز ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آتے ہیں.